بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حمد و صلوات کے بعد آج کا ہمارا یہ افتتاحی اور تمہیدی پروگرام آپ اعلانات کے ذریعے سے اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے درمیان دو انتہائی موقر شخصیت اہل علم میں سے جن کا شمار ہوتا ہے شیخ مصطفیٰ بشیر مدنی اور شیخ محمد نسیم مدنی حفظہم اللہ آج کے اس پروگرام میں اپنے محاضرات پیش کریں گے۔ اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہم عمر لوگوں کو دین سے اور مسجد سے جوڑ سکیں، چونکہ حالات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، اور لوگوں کا اپنا ایک مزاج یہ بن چکا ہے کہ دینی اگر علم حاصل کرنا ہے تو ان کو علماء کی مجلس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جمعہ میں ہم دیکھتے ہیں کیمرہ لگا ہوتا ہے اور جہاں بھی درس ہوتے ہیں وہاں کیمرے لگا دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات صورتحال یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ درس میں تو 2 لوگ ہوتے ہیں، 5 لوگ ہوتے ہیں، اور فیس بک پہ اس کو لائیو واچ کرنے والے 1000 لوگ ہوتے ہیں۔ اب بتائیے کہ یہ جو سلسلے منقطع ہو رہے ہیں، یعنی علماء سے اور جو دینی مجلسوں سے جو دوریاں بن رہی ہے، اس سے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ یقیناً سوشل میڈیا کا جو دور ہے یا ٹیکنالوجیز کا جو زمانہ ہے، اس کے اپنے فوائد ضرور ہیں، لیکن اگر کسی علاقے میں اہل سنت والجماعت کی یا ہماری اپنی 15-16 مسجدیں ہوں اور ہر مسجد میں درس کا نظام ہو اور درس میں شریک ہونے والوں کی تعداد کم سے کم ہوتی چلی جائے، یہاں تک کہ صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ اب درس بند کر دو، اب لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک آدمی کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہ عمرہ کے لیے گیا یا حج کے لیے گیا، تو فوراً وہ نیٹ آن کرے گا اور یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ سرچ کرے گا، جو بھی عالم کا اس کے سامنے آیا، جس مقرر کا، اس کو 2-3 منٹ کی کلپ ملے گی، مسئلہ معلوم کرے گا، حل ہو گیا۔ یعنی بولتے دین فٹافٹ۔ تو یہ جو چیز ہے یہ انسان کے لیے دین سے دوری کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اس لیے کہ جہاں اسباب و ذرائع نہیں ہے، کوئی آدمی یہاں سے کسی ایسے دیہات میں رہتا ہے جہاں مسجد ہی نہیں ہے اور ہمارے علماء ہی نہیں ہے، اگر وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پاس اسباب و وسائل نہیں تھے، لیکن مسجد میں عالم موجود ہے، آپ باہر جائیں گوگل پہ سرچ کریں کہ مسئلہ کیسے ہے، تو یہ صحیح ہے بتائیے آپ؟ جی نہیں، یہ چیز گمراہی کے راستے کو کھولتی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج ہمارے اپنے کچھ نوجوان بھائی جو ہمارے مجلس سے بیٹھے ہوتے ہیں اور کلپ اس کے بیچتے ہیں، جن کا منہج صحیح نہیں ہے، جن کے عقیدے میں انحراف ہے، جن کے عقائد میں کھلی ہوئی رافضیت اور شیعت نظر آتی ہے، وہ اپنی تقریروں میں کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے یہاں بالکل کھلی ہوئی رافضیت پائی جاتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں پیس ٹی وی پہ ایک بہت بڑے مقرر آتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ایک تقریر میں کہہ رہے تھے کہ اگر خلافت کی بات کی جائے تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کے سب سے زیادہ اولین حقدار حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوتے۔ اب یہ چیز ہمارا کوئی ایسا نوجوان سنتا ہے جس کو حقائق کا علم نہیں ہے، تو وہ بھی محبت اہل بیت میں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت اور ان سے ایک طریقے سے ان کی عظمت میں کہیں نہ کہیں اس بات کو صحیح تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ مطالعہ رکھتے ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ جب بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو نعرہ تھا کہ حضرت علی خلافت کے زیادہ حقدار تھے، یہ نعرہ لگانے والا سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی تھا۔ اور یہ چیزیں تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گی اور بہت ساری ایسی کتابیں جس میں دینی مواد موجود ہے تاریخ کے علاوہ، اس میں بھی یہ باتیں آپ کو ملے گی، بلکہ کتب حدیث نے بھی اس طرح کی چیزوں کو لوگوں نے ذکر کیا ہے۔
تو اب یہ چیز آپ دیکھیے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے نزدیک خلافت کے زیادہ حقدار حضرت علی تھے، اور کھلے طور پر آج دنیا، تحقیقی دنیا یہ مانتی ہے کہ یہ عقیدہ شیعوں کا عقیدہ ہے جو انہوں نے عبداللہ بن سبا یہودی سے اخذ کیا۔ اب اگر ہمارے کسی نوجوان کو بتائی جائے یہ بات کہ یہ بات تو یہاں دیکھیے شیعت جھلک رہی ہے، تو وہ ہم کو سکھاتے کہ ان کی یہ بات چھوڑ دیجئے، باقی باتوں کو لے لیجئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی یہ بات کہہ رہا ہے کہ اتنی بات کو چھوڑ کے باقی بات کو لے لیجئے، تو باقی بات کو لینے کا آپ کے نزدیک کیا معیار ہوگا؟ تحقیق معیار ہوگی نا۔ تو تحقیق کا وہ معیار جس پر آپ کسی بات کو لیں گے یا کسی بات کو رد کر دیں گے، اب اس کے لیے آپ کا محقق ہونا ضروری ہے یا پھر آپ کا اہل علم میں سے ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ابھی ہم لوگ آج ہی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ساتھی بتانے لگے کہ ہم لوگ کہیں تھے عمرہ کے لیے، تو ایک مسئلہ درپیش آیا تو ایک آدمی نے فوراً انجینئر علی مرزا کی ایک ویڈیو نکالی اور مسئلہ بتایا کہ دیکھو یہ مسئلہ اس طریقے سے۔ بتائیے آدمی کون ہے؟ اس کے اگر میڈیا پہ اگر اس کے 10 لاکھ فالوور اگر اس کے 10 لاکھ میں سے یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں تقریباً 1 لاکھ سے صرف ایسے لوگ ہوں گے جو دوسرے ہیں، باقی اگر 9 لاکھ ہیں تو سب کے سب شیعہ اس کے فالوور۔ اگر ان کو اس سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے کہ اس کو فالو کرنے والے یا اس کو تسلیم کرنے والے اتنے زیادہ ہیں؟ تو ہمارے مقاصد میں سے جو انشاءاللہ مزید میں تفصیل سے آگے بیان کروں گا، آخر میں یہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں اپنے علماء سے، اپنی مسجد سے اور صحیح اور معتبر کتابوں سے، صحیح اور معتبر علماء سے قریب ہوں اور دین کا علم انہی لوگوں سے حاصل کریں۔ اور اگر ہم یہ مزاج بنا لیتے ہیں تو گھر سے ہم تھوڑے لوگ ہوں، 100 ہو، 50 ہو، 30 ہو، 20 ہو، اگر ہم لوگ یہ مزاج بناتے ہیں تو انشاءاللہ دیکھیے اگر ایک ہرے مرچے کا بھی اثر ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا کھاؤ کو تیز لگے گا، تو کوئی اچھی چیز اگر آپ کے سماج میں ہوتی ہے تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ آپ جب کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں جو لوگ، تو اسکول اور کالج کا ایک اثر قبول کرتے ہیں، جب مکتب یا مدرسے میں آتے ہیں اس کا ایک اثر قبول کرتے ہیں، جب جمعہ میں آتے ہیں تو اس کا اپنا ایک اثر قبول کرتے ہیں۔ ایسے ہی انشاءاللہ اس چھوٹی موٹی مجلس کا بھی ایک بہت ہی زیادہ گہرا اثر ہوگا اور یہ بہت سے زیادہ مؤثر اور کارآمد ہوگی۔ اس سلسلے میں جو ابتدائی چیزیں ہیں، ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ ہم جب اس مجلس میں شریک ہونے کا ایک عزم کر رہے ہیں، ایک منصوبہ بنا رہے ہیں، تو آخری میں مشورہ بھی آپ سے کیا جائے گا کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس مجلس کی اور اس علم کی، جو علم ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس کی منفعت کا، اس کے نفع کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کو بتایا جائے کہ تمہیں تجارت کرنی ہے یا تمہیں کسی جگہ جاب کرنی ہے، اور اگر وہ اس کے فوائد ہی معلوم نہ ہو کہ جاب کر رہا ہے لیکن تنخواہ طے نہیں ہے ابھی، تو کیوں جاب کرے گا وہ؟ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، تو کیوں کاروبار کرے گا؟ جب پتہ چلے گا اتنا نفع کی توقع ہے تب اس کاروبار میں جائے گا۔ تو ایسے ہی جب اس مجلس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا آپ کو کہ اس مجلس میں شریک ہونے کے فائدے کیا ہیں، تو اس مجلس میں آپ نہیں آئیں گے، اور اس مجلس سے دور رہنے کے نقصانات کیا ہیں، تب اس مجلس میں آپ نہیں آئیں گے۔ جب فائدے پتہ ہوں گے تب آدمی چل کر آتا ہے، قربانی دیتا ہے آدمی اور وقت نکالتا ہے۔